قال محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. وہ امام بخاری یہ مسلم بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں اور وہ یعنی مسلم ہشام سے نقل کرتے ہیں، ہشام قتادہ سے جو حضرت انس کے مشہور شاگرد ہیں، اور حضرت انس یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. اور اس روایت میں وہی بات بیان ہوئی ہے جو اس سے پہلی والی روایت میں بیان کی گئی تھی، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے عام حالات کا، آج کل کے حالات کا، اور اس روایت میں فرق یہ ہے کہ اس میں منظر بیان ہو رہا ہے قیامت قائم ہونے کے بعد اور ایک وقت گزرنے کے بعد کے کسی پیریڈ کا، یہ فرق ہے. یہ ایک عام مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اس میں حضور نے بس اتنا فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی ایمان کے تمام درجے اس کو حاصل ہو گئے، مطلب درجات سے مراد تفاوت نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا، اللہ کو بھی مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا، باقی ارکان اسلام کو بھی تسلیم کر لیا. وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر، ایک جو کا دانہ کتنا ہوگا اگر ایمان ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے خیر ہے، بھلائی ہے اسی طرح، تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، جیسا کہ پہلی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح نکلے گا. اور اسی طرح آگے فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور وہ شخص بھی نکلے گا جس کے دل میں گندم کے گیہوں کے ایک دانے کے برابر بھی خیر اور بھلائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اور وہ شخص بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھ لیا، شہادت دے دی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے دل میں ایک ذرہ بھی خیر ہے. جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہے، جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھلائی ہے، جس کے دل میں اس سے بھی چھوٹا ایک ذرہ برابر بھی نیکی موجود ہے، بالآخر اختتام یہی ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنی رحمت سے نکال کر جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. لیکن یہ کیسے ہوگا اور اس کی ترتیب اور تفصیل کیا ہوگی، یہ اس سے ایک روایت پہلے جو ہم نے بیان کی ہے اس میں وہ تفصیل آ چکی کہ وہ اپنا ایک وقت گزاریں گے، اور وہ وقت گزارنے کے بعد جب ان کے گناہوں کا اور ان کی بدعمالیوں کا حساب ہو جائے گا اور اس کے برابر اللہ تعالیٰ کے حساب میں اس کے برابر وہ اپنی سزا بھگت لیں گے، تب ان کو اس سے خلاصی ملے گی. پھر اس کا ایک وقت درمیان میں ایسا آئے گا جس میں وہ اپنے ان گناہوں کی سزا کے اثرات سے باہر آئیں گے، یعنی نہر حیا میں یا نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، اور وہاں سے پھر ان کو پاک صاف کر کے طاہر اور مطہر اور مرصع اور منزہ کر کے جنت کے قابل بنا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہاں پہ بھی ایک روایت میں سند کے حوالے سے احتیاط محدثین کی بیان ہو رہی ہے. ابان نقل کرتے ہیں قتادہ سے اور انس سے، یعنی یوں مفہوم ہوا کہ حضرت قتادہ جو تابعی ہیں وہ صحابی حضرت انس سے نقل کرتے ہیں، ان سے قتادہ سے نقل کرنے والے دو شاگرد ہیں. حضرت قتادہ کے اس روایت میں دو شاگرد ہیں سامنے، ایک ہشام ہے اور ایک ابان ہے. ہشام جب نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہشام کے الفاظ ہیں کہ وزن ذرۃ من خیر یا وزن برۃ من خیر یا وزن شعیر من خیر،
یہاں خیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہوگی، جو کے دانے کے برابر خیر ہوگی، یا ایک ذرے کے برابر خیر ہوگی، اس کو نکالا جائے گا. یہ روایت نقل کر رہے ہیں ہشام. اور قتادہ کے دوسرے شاگرد ابان نقل کر رہے ہیں ایمان، کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو نکال لیں گے، جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی دوزخ سے نکال دیا جائے گا، اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا تو اس کو بھی دوزخ سے نکال دیا جائے گا. دیکھیں مفہوم میں یہاں کوئی فرق نہیں آ رہا، حدیث کے متن میں کوئی فرق نہیں آ رہا. یہ وہ روایتیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ روایت باللفظ ہیں، روایت بالمعنی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہم نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک روایات وہ ہوتی ہیں جن کو قولی کہتے ہیں، یہ قولی حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ حکم دیا، یہ تمام کے تمام قولی ہیں، آپ نے زبان سے کوئی بات فرمائی. ایک روایت وہ ہوتی ہیں جن کو فعلی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، آپ نے حج کیا، آپ نے قربانی کی، آپ نے خطبہ عطا فرمایا، آپ نے کوئی اور نیکی کی اور کوئی کام کیا جو صحابی نے نقل کیا کہ آپ نے وضو اس طرح فرمایا، نماز اس طرح ادا کی، وغیرہ وغیرہ. یہ فعلی حدیث ہوتی ہیں. اور تیسری ہوتی ہیں تقریری حدیث، وہ روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عمل کو نقل کرتی ہیں. آپ کے سامنے ایک کام ہوا، کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور وہ آپ کی موجودگی میں ہوا، آپ اس کو دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد آپ نے اس پہ نکیر نہیں فرمائی، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، آپ خاموش رہے. نبی کا منصب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح جب حالات سازگار نہ ہوں تو خاموشی اختیار کر لیں اور برائی کو برداشت کر لیں. نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی بات ہوتی ہے، اگر وہ بات خلاف شرع ہوگی، خلاف ادب ہوگی، طریقہ کار اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرمائیں گے. اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اگر یہ آپ نے منع نہیں فرمایا، اگر آپ کے سامنے ایک عمل ہوتا رہا تو اس کے بعد پھر یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ بات درست نہیں تھی. اگر درست نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے منع فرماتے. یہ تقریری حدیث ہوتی ہے. جو احادیث تقریر ہیں، اس طرح کا عمل جس میں بیان ہوتا ہے، یا وہ احادیث جو آپ کی فعلی حدیث ہے، ان میں روایت عام طور پر بالمعنی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آپ نے کوئی بات فرمائی نہیں، اب نقل کرنے والا اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہے. اب 4 آدمی ہیں، اب ظاہر ہے کہ بیان تو ہر ایک کا الگ ہوتا ہے نا. ایک واقعہ ہوا ہے، 4 راوی بیان کر رہے ہیں، 4 آدمیوں نے وہ واقعہ دیکھا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، 4 اخبارات میں وہ خبر آ رہی ہے، دیکھنے والے چاروں عینی شاہد ہیں. الفاظ میں فرق ہوگا، مقصد ایک ہی ہوگا، تفصیلات ایک ہی ہوں گی، مقصد اور تفصیل میں فرق نہیں ہوگا، الفاظ میں فرق ہوگا. یہ روایت بالمعنی ہوگی کہ معنی ایک ہی ہیں، الفاظ میں فرق ہے. لیکن جو قولی احادیث ہیں وہ عام طور پر روایت باللفظ ہیں، اور اس کا ثبوت یہ اختلاف ہے جو محفوظ ہے کہ اگر راوی کو ذرا سا شک بھی ہوا ہے تو وہ لفظ محفوظ کر دیا گیا ہے شک کے ساتھ، اگر کہیں اختلاف بھی ہوا ہے تو وہ اختلاف نقل کر دیا گیا. اب بالفرض اس روایت میں اگر کہیں اور بھی کوئی کمی بیشی ہوتی تو 2 شخص جو الگ الگ بیان کر رہے ہیں، اب حضرت قتادہ نے الگ بیان کیا ہے حضرت انس سے، اپنے ایک شاگرد کے سامنے الگ بیان کیا ہے، دوسرے شاگرد کے سامنے الگ بیان کیا ہے، لیکن ہشام جب حضرت قتادہ سے نقل کر رہے ہیں تو پوری روایت میں ایک لفظ کا فرق آ رہا ہے اور وہ لفظ بھی محفوظ ہو رہا ہے. ابان جب حضرت قتادہ سے نقل کر رہے ہیں تو ایک لفظ کا فرق آ رہا ہے، لیکن وہ لفظ بھی محفوظ ہو رہا ہے. اگر اس سے زیادہ فرق ہوتا جس سے شاید مفہوم بدلنے کی بات ہوتی تب بھی وہ محفوظ ہوتا. اس لفظ کے محفوظ ہونے سے یہ آدمی کو بڑا آسانی سے انسان کو اندازہ کر سکتا ہے ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق. اس لیے یہ حدیث کے حوالے سے ایک اہم بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ وہی ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، اور میں نے اس کا پس منظر بھی بیان کر دیا کہ اس میں اور اس میں فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ بات ہو رہی ہے قیامت قائم ہونے کے بعد کی، اور یہ اس سے پہلے عام ایک روایت بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام حکم بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اس طرح کیا جائے گا.
یہ میں نے جیسا عرض کیا بخاری شریف کی حدیث نمبر 44 تھی۔